حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ زید کہتا ہے کہ قربانی کے گوشت کا 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، تو کیا زید کا یہ قول صحیح ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا؟ گوشت کو 3 حصہ میں کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، اور فتاوی عالمگیری عربی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 264 پہ ہے کہ اگر گھر میں اہل و عیال زیادہ ہوں تو پورا گوشت گھر میں ہی رکھ لینا بہتر ہے، یعنی اس صورت میں 3 حصہ کرنا ضروری تو کیا بہتر بھی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، ان پر لازم ہے کہ بغیر تحقیق کے فتویٰ نہ دیا کریں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس عورت کے نام قربانی ہو تو اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لیا جائے گا یا شوہر کا نام لیا جائے گا؟ وضاحت فرما دیں۔ جس عورت کی طرف سے قربانی ہو، خدائے علیم و خبیر خوب جانتا ہے کہ وہ فلاں کی لڑکی فلاں کی بیوی ہے، اس لیے صرف عورت کا نام لے لینا کافی ہے۔ فلاں بنت فلاں یا فلاں زوجہ یا فلاں کی بیوی کہنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کہہ دے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، یعنی جس کے نام سے قربانی ہونا ہے صرف اس کا نام لے لینا کافی ہے، اس کے بعد باپ یا شوہر کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا بکرے کا دانت والا ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ بکرا کے جب تک دانت نہ آئے تب تک اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس بات کی تحقیق ہے کہ چاند کے اعتبار سے بکرا سال بھر یا اس سے زائد کا ہو چکا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال بھر کا ہونے کے بعد بھی دانت نہیں آتے، لہذا اس بات کی تحقیق ہے کہ بکرا سال بھر کا ہے مگر دانت نہیں آئے تو ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے، یعنی سال بھر کا ہونا ضروری ہے، دانت کا ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ مسائل شریعہ حنفیہ کی عربی زبان میں معتبر کتاب بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7 باب الاضحیہ میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بکرا کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے دانت کا ہونا ضروری نہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی کو قربانی کی دعا یاد نہ ہو اور اس نے قربانی کے بعد دعا نہیں پڑھی تو قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ قربانی میں نیت قربانی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ دعا پڑھنا یا جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کا نام لینا ضروری نہیں بلکہ مستحب اور بہتر ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی مسلمان نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، اس کے بعد کسی نے یعنی کسی دوسرے نے اس کی اجازت اور قربانی کی دعا پڑھے بغیر اسے ذبح کر دیا اور جانور کا مالک گوشت لے لیا، اس سے تاوان نہیں لیا تو قربانی مالک کی طرف سے ہو جائے گی، جیسا کہ در مختار میں ہے لو شراہا بنیت الاضحیۃ فذبحہا غیرہ بلا اذنہ فإن اخذہا مذبوحۃ ولم یضمنہ اجزأتہ۔ در مختار ما شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 232۔ خلاصہ یہ کہ قربانی کے بعد دعا پڑھنا اور جس کے نام سے قربانی ہوئی ہے اس کا نام لینا مستحب اور بہتر ہے، اور اگر کسی وجہ سے دعا نہ پڑھی گئی یا نام نہ لیا گیا تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اوجھلی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اوجھلی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت
علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ آنت کھانے کی چیز نہیں، پھینک دینے کی چیز ہے، وہ اگر کافر لے جائے یا کافر کو دی جائے تو حرج نہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 467، واللہ تعالی عالم۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا تھا، لیکن قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ آنے سے پہلے زخم ٹھیک ہو گیا، تو اب اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اگر کوئی اور دوسری وجہ مانے نہ ہو، کہ جب زخم اچھا ہو گیا اور عیب ختم ہو گیا تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زخم بھر گیا، عیب جاتا رہا تو حرج نہیں، لأن المانع قد زال وہذا ظاہر، فتاوی رضویہ قدیم جلد 8 صفحہ نمبر 469، واللہ تعالی عالم۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ 11 مہینے کا بکرا اگر دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ بکرا کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ بکرا 1 سال یا اس سے زائد عمر کا ہو۔ اس سے 1 سال یعنی چاند کے اعتبار سے 1 سال ہونے میں اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ حضرت علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ در مختار میں فرماتے ہیں ہوا ابن 50 من الابل و حولین من البکر والجاموس و حول من الشاۃ، واللہ تعالی عالم۔ بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا تھا، لیکن قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ آنے سے پہلے زخم ٹھیک ہو گیا، تو اب اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اگر کوئی اور دوسری وجہ مانے نہ ہو، کہ جب زخم اچھا ہو گیا اور عیب ختم ہو گیا تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زخم بھر گیا، عیب جاتا رہا تو حرج نہیں، لأن المانع قد زال وہذا ظاہر، فتاوی رضویہ قدیم جلد 8 صفحہ نمبر 469، واللہ تعالی عالم۔ حضرت ایک سوال آپ کی بارگاہ میں اور حاضر خدمت ہے کہ قربانی صرف مرد پر واجب ہے یا عورت پر بھی واجب ہوگی؟ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے، جیسا کہ در مختار باب الاضحیہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا اگر عورت مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی الگ واجب ہے، مرد مالک نصاب ہے تو اس پر الگ۔ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ قربانی میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، تو مالک نصاب کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ، اور حاجت اصلیہ کا مطلب ہے رہنے کا مکان، سامان خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، پیشہ کے اسباب، اوزار اور اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے ہیں۔ اس دور میں یعنی نئے دور میں پنکھا، کولر، اے سی وغیرہ بھی حاجت اصلیہ میں آئیں گی، فریج بھی حاجت اصلیہ میں، یعنی گھر کی جو ضروری سامان ہیں ضرورت و استعمال کے وہ حاجت اصلیہ میں ہیں۔ ان کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا کا جو مالک ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسہ یا اس کے برابر سامان تجارت وغیرہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے نئے وزن سے 653 گرام اور 184 ملی گرام بنتے ہیں۔ اس وقت یعنی سال 1440 ہجری ذی الحجہ میں
653 گرام 184 ملی گرام چاندی کے کم و بیش 29,000 بنتے ہیں۔ لہٰذا جو 29,000 روپیہ یا 29,000 چاندی یا 29,000 کے مال تجارت وغیرہ کا مالک ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اپنی خوشی سے کرتا ہے تو ثواب پائے گا، جیسا کہ در مختار باب الاضحیہ، فتاوی عالمگیری باب الاضحیہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قربانی کی تعریف کیا ہے، یعنی قربانی کسے کہتے ہیں، وضاحت فرما دیں۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر واجب ہے۔ مسلمان کی قید سے غیر مسلم نکل گئے کہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، مقیم کی قید سے مسافر نکل گئے کہ مسافر پر واجب نہیں، مالک نصاب سے غیر مالک نصاب نکل گئے کہ جو مالک نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، آزاد کی قید سے غلام نکل گئے کہ غلام پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید واجب نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری باب الاضحیہ میں ہے۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے اور قربانی کا وقت گزر گیا تو اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر جانور نہیں ہے، قربانی کے ایام گزر گئے تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے، اور بکری یعنی بکری یا بکرا جو فربا ہو، توانا اور صحت مند بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کرے، جیسا کہ شامی شریف باب الاضحیہ اور فتاوی عالمگیری باب الاضحیہ وغیرہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر بڑے جانور میں کسی کا حصہ 7ویں سے کم یا زیادہ ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ 7ویں سے اگر زیادہ ہو، یعنی کسی کا 2 حصہ ہو، کسی کا 3 حصہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر 7ویں سے اگر کسی کا حصہ کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے میں 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں، یعنی کسی کا 2 حصہ کسی کا 3 حصہ ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جیسے کہ شامی شریف باب الاضحیہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کا کیا حکم ہے، اسے کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ اگر جانور بڑا ہے اور اس میں کئی شریک ہیں تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹیں کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا، کہ یہ شریعت کا حق ہے، اپنا ذاتی حق نہیں ہے، جیسا کہ شامی شریف باب الاضحیہ میں ہے۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے، اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے صرف میں لا سکتا ہے، اور اگر زیادہ ہو تو کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3 حصہ کا جو حکم بتایا گیا ہے کہ اس کے 3 حصہ کرے، تو یہ 3 حصہ کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، لہذا کسی کے اہل و عیال اگر کثیر ہوں، زیادہ ہوں، تو وہ پورا گھر کے لیے ہی رکھ لے اور 3 حصہ نہ کرے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ 3 حصہ کرے، جیسا کہ فقہ کی مشہور کتاب ضلعی شریف باب الاضحیہ میں
یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ بہتر اور مستحب ہے، جیسا کہ بحر الرائق باب الاضحیہ میں ہے، اور اگر کوئی دوسری چیز کھا لیا تب بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت یہاں کے غیر مسلم کو نہ دے کہ یہ حربی ہیں، اور چمڑا، جھول، رسی، ہار سب صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا ڈول، جانماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے، جیسا کہ شامی شریف باب الاضحیہ میں ہے۔ آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسے میں دے دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسہ میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسہ میں دے دیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری باب الاضحیہ میں ہے۔ قربانی کا گوشت چمڑا قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، ہاں اس نیت سے دیں جیسا کہ دوستوں کو ہدیتاً اور تحفہ کے طور پر دیتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا گوشت بنانے والا یا چمڑا نکالنے والے کو ہدیہ اور تحفہ کی نیت کر کے دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جبکہ اسے اجرت اور مزدوری کے طور پر شمار نہ کیا جائے، جیسا کہ ہدایہ باب الاضحیہ میں ہے۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دے دیتے ہیں، اگر تنخواہ کی نیت سے دیا تو جائز نہیں ہے، اور اگر بطور ہدیہ اور تحفہ کے دیا یا مدد اور تعاون کے طور پر دیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جیسا کہ بہار شریعت باب الاضحیہ میں ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بار مالک نصاب ہوا ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے نام کر سکتا ہے۔ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ابھی بیان کیا گیا کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ کم و بیش 29,000 کا جو مالک ہے وہ مالک نصاب کہلاتا ہے، اور شرعی اعتبار سے مالک نصاب کو غنی یعنی مالدار مانا گیا ہے۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کوئی قربانی کرے یہ واجب نہیں، مستحب ہے۔ تو آدمی پر لازم اور واجب ہے کہ پہلے اپنے نام قربانی کرے، چاہے پہلی بار قربانی ہو چاہے دوسری بار۔ اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کے نام قربانی واجب ہے، اور اپنے نام واجب ہے۔ اگر اپنے نام نہیں کرے گا اور دوسرے کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، غوث پاک کے نام، غریب نواز کے نام کرے گا تو قربانی جس کے نام سے کرے گا اس کے نام سے تو ہو جائے گا، مگر اپنا واجب چھوڑنے کا اس پر گناہ ہوگا۔ لہذا قربانی اگر مالک نصاب ہے تو اپنے نام پہلے کرنا واجب ہے، اور چاہے دوسری بار ہو چاہے تیسری بار ہو اپنے ہی نام کرے یا اپنے نام قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر حیثیت دوسرے کی ہے، یعنی دوسرا جانور کی یا بڑے میں 7واں حصہ لینے کی، تو الگ سے دوسرا حصہ لے کر اور بزرگوں کے نام میں سے جس کے نام چاہے کر سکتا ہے، لیکن اپنے نام جو قربانی واجب ہے اس کو دوسرے کے نام سے کرنا جائز نہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کن کن جانوروں پر قربانی ہو سکتی ہے؟ اونٹ کی یعنی اہلی جانور جو ہیں، پالتو جو مانوس ہوتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے، اور جو غیر مانوس ہوتے ہیں یعنی وحشی جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ پھر جو پالتو ہوتے ہیں ان میں بھی سب کی قربانی جائز نہیں، لہذا مرغی اور بطخ وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی صرف اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال ضروری ہے، اور بھینس کی عمر 2 سال، بھیڑ اور بکری کی 1 سال کی ہو، اور اگر اس سے زیادہ کی عمر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر جن کی عمر 2 سال یا 5 سال یا 1 سال ہے، اس میں سے چاند کا اعتبار ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے یہ عمر ہونی چاہیے۔ چاند کے اعتبار سے اگر 1 سال بھیڑ بکری میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں دمبا یا بھیڑ کے لیے یہ مسئلہ شریعت کا ہے کہ اگر 6 مہینے کا بچہ اتنا توانا اور تندرست ہو کہ دیکھنے سے سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر لوگوں نے اس پر
بکرے کو قیاس کر کے اور بکرا میں بھی یہی مسئلہ بنا لیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کی اجازت دی تھی، اس میں صاف صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہ ہوگا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ 6 مہینہ کا بچہ اگر توانا ہو، تندرست ہو، تو یہ بھیڑ اور دمبا کے لیے ہے، بکری کے لیے نہیں ہے۔ لہذا بکری اور بکرے میں سال بھر کی عمر ہونا ضروری ہے چاند کے اعتبار سے۔ اگر چاند کے اعتبار سے بکری اور بکرے کی عمر سال بھر میں سے ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال اور عرض ہے کہ بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر میں اگر کئی افراد ہیں تو صرف جو گھر کا بڑا ہے اس کے نام قربانی کرتے ہیں، اگرچہ اور لوگ بھی مالک نصاب ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، وضاحت فرما دیں۔ گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہیں، اور مالک نصاب کا مطلب ابھی بتایا گیا، جتنے لوگ مالک نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ وہ ایک جانور کی چھوٹے کی قربانی کریں یا بڑے میں ایک حصہ لیں تب واجب ان کا ادا ہوگا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جو گھر کا اگوا ہے، بڑا ہے، اسی کے نام قربانی ہونی چاہیے، باقی سب کے نام واجب نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر گھر کے تمام لوگ مالک نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی مالک نصاب نہیں ہے تو کسی پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال اور عرض ہے کہ وہ کون کون سے عیب ہیں کہ اگر جانور میں پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جانور میں ناک، کان اور دم میں تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ تہائی یا اس سے کم ہے، کٹا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر مکروہ تنزیہی ہے، یعنی جائز ہے، بہتر نہیں۔ اور اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی، ناجائز ہے ایسے جانور کی قربانی۔ اور سینگ کے بارے میں تہائی کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ سینگ کے لیے تفصیل یہ ہے کہ سینگ اگر گودا اور جڑ تک ٹوٹی ہے تو قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس سے کم ٹوٹی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور جو جانور خنثی ہو، یعنی جس کے مادہ اور نر دونوں کی نشانیاں پائی جاتی ہوں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور جو جانور صرف گلیس کھاتا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، جیسا کہ در مختار باب الاضحیہ میں ہے۔ اور پیر میں تفصیل یہ ہے کہ اگر پیر میں اتنا زیادہ لنگڑا پن آ گیا ہے کہ وہ زمین سے پیر نہیں ٹیکتا اور قربان گاہ تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر لنگڑا پن اتنا ہے کہ چل پھر لیتا ہے اور چراہ گاہ تک یا قربانی گاہ تک جا سکتا ہے تو لنگڑا ہونے کے باوجود اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر چل پھر نہیں سکتا ہے تو پھر اس جانور کو بیچ کر دوسرا جانور مالک نصاب لے اور اس کی قربانی کرے، کہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر فقیر ہے اور قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے تو چونکہ جانور خریدنے کی نیت سے جو مالک نصاب نہیں ہوتا، خاص اسی جانور قربانی واجب ہو جاتی ہے، لہذا عیب بعد میں پیدا ہو گیا تو وہ خاص اسی جانور کی قربانی کرے کہ اس کو بیچنا جائز نہیں، جیسا کہ در مختار باب الاضحیہ، ہدایہ باب الاضحیہ، فتح عالمگیری باب الاضحیہ وغیرہ میں صراحت ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بٹائی کے جانور پر قربانی ہو جائے گی یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ بٹائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو جانور دیتا ہے کہ تم اس کو اس کی تربیت کرو، اور جب یہ جانور بڑا ہو جائے گا اور تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد اس جانور میں دونوں آدمی کا آدھا آدھا رہے گا۔ اس طرح سے بٹائی پر دینا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ چرائی اور اجرت کا مستحق ہوگا جس نے اس کی پرورش کی۔ تو بٹائی پر جانور دینا جائز نہیں ہے، اور جس کو دیا گیا اس کا بٹائی کے جانور میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حق نہیں، وہ اس جانور کا مالک نہیں، نہ آدھے کا نہ پورے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کو جانور دیا گیا جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی اس کو جائز نہیں۔ ہاں جس کا جانور ہے، جس نے دیا وہ مالک ہے، وہ اگر قربانی کرنا چاہے تو چونکہ جانور کا مالک ہے
وہ جانور واپس لے کر اور جتنے دن چرانے والے نے چرایا ہے اس کی اجرت دے کر اور وہ اپنی مال اپنے جانور کی قربانی کرنا چاہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ میت کے نام سے اگر کسی نے قربانی کیا تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے، اس گوشت کا کیا کیا جائے؟ اگر میت نے وصیت کی تھی تو اس کے پورے گوشت کو صدقہ کر دینا واجب ہے کہ مالک نصاب کو اس کو کھانا جائز نہیں۔ اگر میت نے وصیت نہیں کی، اپنی خوشی سے آدمی کر رہا میت کی طرف سے، تو میت کو ثواب پہنچے گا، مگر اس کے قربانی کو امیر غریب مالک نصاب غیر مالک نصاب گھر والے باہر والے سب کھا سکتے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ ہو سکتی ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کی بارگاہ میں قربانی مقبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 275 پہ ہے۔ تو یہ بے شک حدیث شریف میں ایسا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر فاتحہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہار شریعت وغیرہ میں ہے کہ آدمی فرض واجب مستحب ہر عبادت کا ثواب دوسرے کو ایصال کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر فاتحہ یا ایصال ثواب ناجائز ہو گیا، اور نہ ہی اتنے سے فاتحہ کی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ فاتحہ کی غرض ہے اموات مسلمین کو ثواب پہنچانا، جبکہ قربانی مقبول ہو تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے جس کی طرف سے قربانی کی گئی، لہذا اب وہ اپنے ثواب کو اگر کسی کی طرف پہنچانا چاہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور پہنچانے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ہر پاک اور حلال چیز پر فاتحہ دینا جائز ہے، شرع مطہر نے اس کے لیے کسی معین چیز کی تخصیص نہیں فرمائی، لہذا قربانی کے گوشت پر فاتحہ دینا جائز و مستحسن ہے کہ اس سے قربانی کرنے والے کی طرف سے قربت تو ادا ہو گئی، ساتھ ہی اس کا ثواب اموات مسلمین کو بھی بوجہ فاتحہ پہنچ گیا۔ اور کھانا بننے کے بعد چونکہ کھانا تو مردے کو پہنچتا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس پر جو خرچ ہوتا ہے اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، تو کھانا بننے کے بعد گوشت کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، تیل ہوتا ہے، مسالہ ہوتا ہے، اور روٹی چاول وغیرہ، ان سب چیزوں پہ جو خرچ ہوا، ظاہر ہے اس کا بھی ایصال ثواب و فاتحہ ہو جائے گی، تو اس کا بھی ثواب مردے کو پہنچے گا۔ اس لیے فاتحہ قربانی کا کھانا جب تیار ہو جائے تو اس پر فاتحہ میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ منع کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شرعی دلیل سے ثابت کریں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں جیسے امریکہ وغیرہ یا دبئی وغیرہ میں، تو اگر ان کے نام سے قربانی یہاں ہندوستان میں کی جائے تو وہاں کے وقت کے اعتبار سے کی جائے گی یا یہاں ہندوستان کے وقت کے اعتبار سے کی جائے گی، وضاحت فرما دیں۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں دبئی وغیرہ میں اور اپنے گھر یہاں مثلاً الہ آباد میں اپنے بھائی کے پاس فون کیے کہ میں پیسہ بھیج رہا ہوں، جانور خرید کر میری طرف سے قربانی کر دو، تو اب اتنی دور 29-30 کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے کہ وہاں چاند 29 کا ہو یہاں 30 کا، یا وہاں 30 کا یہاں 29 کا، تو ایسی صورت میں وہاں کے وقت اور یہاں کے وقت دونوں کا لحاظ کریں، اور جس دن چونکہ قربانی کے 3 دن ہیں، لہذا جس دن وہاں اور یہاں دونوں قربانی کا دن ہو دونوں جگہ اس دن کریں۔ مثلاً 10 ذی الحجہ کو اگر وہاں قربانی کا دن نہیں ہے اور یہاں ہے تو 10 کو نہ کریں، اور 11 کو ظاہر سی بات ہے کہ پھر قربانی کا دن 29-30 کا اگر معاملہ ہے تو وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا، لہذا اسی صورت میں 11 کو کریں یا 12 کو کریں۔ خلاصہ یہ کہ دونوں جگہ کے وقت کا لحاظ رہے کہ وہاں بھی قربانی کا دن ہو یہاں بھی دن ہو، جس دن ایسا ہو اس دن قربانی باہر والوں کے نام سے کی جائے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے کئی سال قربانی نہیں کی تو اب وہ اس پر کیا واجب ہے، وہ کیا کرے گا، وضاحت فرما دیں۔ اگر ہر سال کے لیے جانور پال رکھا ہے تو اسی جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر جانور نہیں ہے تو ایک جانور
کی قیمت، یعنی چھوٹے جانور میں ایک جانور جو فربا اور تندرست ہو، ایسے ایک جانور کی قیمت ہر سال کے اعتبار سے اس پر صدقہ کرنا واجب ہے، جیسے کہ شامی شریف، باب الوضحیہ وغیرہ میں ہے۔ حضرت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جانور خریدا بعد میں معلوم ہوا کہ چوری کا ہے تو اس کی قربانی کر سکتا یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ اس چوری کے جانور کو خرید کر اپنے تصرف میں لانا حرام اور اس کی قربانی ناجائز ہے، کیونکہ اگرچہ اس کو خریدتے وقت یہ معلوم نہ تھا کہ بکرا چوری کا ہے، لیکن قربانی سے پہلے جب معلوم ہو گیا کہ بکرا چوری کا ہے اور بکرا تو اسے اپنے تصرف میں لانا حرام تھا۔ اس پر واجب یہ تھا کہ وہ بکرا اصل مالک کے سپرد کر دیتا، اور اگر وہ نہیں تو اس کے ورثہ کو دے، اور ان کا بھی پتہ نہ ہونے کی صورت میں کسی فقیر کو دے، اور لیکن اس کے بعد اگر مالک مل جائے تو پھر اس کی قیمت اس کو دینا واجب رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، چوری کا مال جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے، اور اگر نہ معلوم ہے نہ کوئی واضح قرینہ ہے تو خریداری جائز ہے۔ پھر اگر ثابت ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا استعمال حرام ہے، بلکہ مالک کو دے دیا جائے، اور وہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو، اور اگر ان کا بھی پتہ نہ چل سکے تو فقراء کو صدقہ کر دے۔ فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 38 کتاب البیوع۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب قربانی سے پہلے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جانور چوری کا ہے، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں، بلکہ یہ جانور مالک تک پہنچا دے، اور جس سے خریدا ہے اس سے پیسہ اپنا واپس لے لے۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ باپ کئی سال سے قربانی کرا رہا ہے، تو کیا اس سال وہ اپنے بیٹے کے نام سے قربانی کر سکتا ہے، وضاحت فرما دیں۔ باپ اگر ہر سال مالک نصاب ہے تو اس پر ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہوگی، اور باپ کے ساتھ بیٹا، بیوی یا دوسرا کوئی مالک نصاب ہو تو اس پر بھی اپنے نام سے الگ قربانی واجب ہوگی۔ اگر باپ نے چند سال اپنے نام قربانی کی اور مالک نصاب ہوتے ہوئے کسی سال بیٹا کی واجب ہوگی۔ اگر باپ نے چند سال اپنے نام قربانی کی اور مالک نصاب ہوتے ہوئے کسی سال بیٹا یا بیوی کے نام قربانی کی اور اپنے نام نہ کی تو گنہگار ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ گھر میں جو مالک نصاب ہوگا اسی کے نام قربانی ہوگی، چاہے کئی سال اس کے نام قربانی ہو چکی ہو، اور اگر گھر میں کئی مالک نصاب ہیں تو ہر ایک کے نام قربانی واجب ہوگی۔ فتاوی فیض الرسول جلد دوم صفحہ نمبر 439۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی کر دیا تو کیا اس کا بھی واجب ادا ہو گیا یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ایک سال قربانی اپنے نام سے کر دے تو وہ کافی ہے، دوسرے سال دوسرے کے نام سے، تیسرے سال تیسرے کے نام سے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی ہر سال مالک نصاب ہے تو اس کے اپنے نام ہر سال قربانی واجب ہوگی۔ جس شخص نے اپنے ماں اور باپ کے نام سے قربانی کی تو وہ قربانی تو صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو اس پر ہر سال اپنے نام سے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا شخص اگر اپنے نام سے بھی قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے سر سے قربانی کا بوجھ نہیں اتارا۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ سکے، لیکن اس کی کھیتی کی زمین اتنی ہے کہ اگر اس کو بیچ ڈالے تو نصاب سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو مالک نصاب سمجھا جائے گا یا نہیں، اور اس پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ جس شخص کے پاس کھیتی کی زمین اتنی ہے کہ اگر اس کو بیچ ڈالے تو نصاب سے کئی گنا زیادہ ہو جائے تو وہ شخص مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی و فطرہ واجب ہے۔
البتہ زکوٰۃ ایسے شخص پر واجب نہیں کہ کھیت کا وظیفہ عشر یا خراج ہے اور زکوٰۃ و عشر ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، ہاکذا فی فتح القدیر۔ اور قربانی واجب ہونے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام اصلی حاجتوں کے علاوہ چاندی کے 56 روپے کے مال کا مالک ہو، چاہے وہ مال نقد ہو یا بیل یا بھینس یا کاشت۔ البتہ کاشت کے حل کے بیل اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، جیسا کہ احکام شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 166 پر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس شخص کے پاس پیسہ، سونا یا چاندی وغیرہ نہیں ہے، مگر کھیت اتنا ہے کہ 653 گرام اور 184 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، یا کوئی ایسا مکان ہے جو رہنے والے مکان کے علاوہ ہے، یا کوئی اور چیز حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تو اس پر اگرچہ زکوٰۃ واجب نہیں لیکن صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو احکام شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 166 پر دیکھ سکتے ہیں۔